الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا۔ اب یہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ادھر؟ آپ لوگ صدر گیٹ سے ہٹ جائیے نا، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ہٹ جائیے نا، آنے والے کے لیے مبارکہ صاحب آپ ان کو مہمانوں کو بٹھائیے نا، حضرت آ رہے ہیں، حضرت کا فون آ گیا، بس حضرت کلیم صاحب کو لے کے آ رہے ہیں۔ وکیل صاحب سب کو بٹھائیے، وکیل صاحب بٹھائیے سب کو۔ اور بھائی شروع کروں؟ ارشاد ارشاد۔ تو پھر ادھر توجہ کریں، ادھر تھوڑی شروع ہو رہا۔ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، سبحان اللہ۔ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا۔ بہار کا کیا کہنے، بے شک ہے عرش پر دماغ اہل عشق، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اور اڑتا ہوا غبار بھی۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، بس اشاروں میں سمجھیے۔ بہت خوب بہت خوب۔ میں پردیس میں ہوں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا۔ ایک بوریے پہ شاہ رسالت ہے جلوہ گر، اللہ نے تخت سب سے بڑے تاجدار۔ کیا بات ہے، اور محفل حضور کی ہے کہ خالق کی بارگاہ، جو مرتبہ فقیر کا وہ شہریار کا۔ اور اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سعید اختر صاحب بھوجپوری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر ترنم کے بات بنتی نہیں، بنتی ہے، لوگ خوش ہوتے نہیں، ہم کو بھی تھوڑا چند اشعار ترنم میں سنیے۔ ارشاد ارشاد حضور۔ مگر ذرا انصاف کیجئے گا، انصاف کا مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں، ارے یہی نہیں کہ صاحب اسٹیج ہی کی طرف سے انصاف ہو، آپ کی عدالت بھی بہت بڑی عدالت ہے، بے شک بے شک۔ ادھر سے بھی انصاف ہونا چاہیے۔ آپ نے تو ساری ذمہ داری یار ہم پہ چھوڑ دی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ اشعار میرے پیر بھائی راضی الہبادی کے ہیں، وہ تو جا چکے دنیا سے۔ دو شعروں کا میں نے بھی اضافہ کیا۔ اور آشمی صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ واہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہلوانے کی عادت نہیں ہے۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، اور یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔
بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج قبول، تیرے سجدوں کو بھی واہ مل جائے گی معراج قبول۔ سبحان اللہ سبحان ارے سر جھکایا ہے تو پھر دل بھی جھکائے رکھنا، واہ سبحان اللہ۔ تو پھر ان کے دل صاحبزادے بھی، ہیں، یہاں تک اشعار سمجھ میں آئے؟ سید مشورہ کر محمد لیجئے، کاشف اشرف جی بڑی برکت ہوتی ہے۔ ناشف پڑھے۔ اب ایک شعر سنیے، سر جھکایا ہے تو پھر دل بھی گلشن طیبہ کے کانٹے ہی بہت ہیں تجھ کو، گلشن طیبہ کے کانٹے ہی بہت ہیں تجھ کو، ارے کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا، جان ایماں بھی یہی، حاصل ایماں بھی یہی، جان ایماں بھی یہی، حاصل ایماں بھی یہی، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، یاد سرکار کو۔ ابھی صفحے سامعین سے شعلہ نہیں اٹھ رہا ہے، اب ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، کیا کہنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ارے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے، ہاں کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ ایمان ہے امیروں کے لیے میرے نبی کا فرمان کہ اپنے سینے سے غریبوں کو لگائے رکھنا، کیا بات ہے۔ اپنے سینے سے مقطع ملاحظہ فرمائیے، ہوشیاری کا تقاضا ہے یہی اے اختر کہ خود کو دیوانہ سرکار بنائے رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی اس تاریخی جلسے میں آنا ہوا۔ شیر راجستھان حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس بار بھی مجھے یاد فرمایا اور آپ سے ملاقات کرائی۔ 3 سال سے یہ جلسہ ہماری آپ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ جشن دستار بھی ہے اور جشن ملاقات بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کیا کہنا، واہ بہت خوب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب بھارت میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج ایک گھر کے چند افراد ایک دسترخوان پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر یہ دینی جلسے ہیں جو ہزاروں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عام روش سے ہٹ کر تقریر کر رہا ہوں، حضرت علامہ نور محمد صاحب قبلہ جمان ہیں، انہوں نے اس حساب سے تقریر کی۔ میری عمر آپ کے سامنے ہے، میں سینئر سٹیزن میں ہوں۔ ہاں بھائی، کوئی صاحب اوپر سے بھی آ رہے ہیں کیا؟ ارے بھیا بھائی کسی طرف سے بھی یہاں لوگ آ سکتے ہیں، سب راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے سب کھلے۔ ہاں
کون جانے کہ وہ کس راہ گزر سے گزرے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے. ہر گزرگاہ کو پھولوں سے سجائے رکھا. ہاں ماشاء اللہ بہت خوب. مگر اوپر دیکھ کے انہوں نے نئی بات بتا دی کہ اوپر سے بھی کوئی نزول ہوتا ہے. ماشاء دیکھیے آپ پر بھی نظر ہے ان کی. ہاں بہت سوچ سمجھ کے دیکھیے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جلسے ہیں جو ہزاروں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور یہی اجتماعیت، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے، یہی اجتماعیت اسلام کو مطلوب ہے. سبحان اللہ. بے شک اسی میں ہماری طاقت پوشیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو الگ الگ نہیں، لفظ جمعیہ ہے، سب مل کر پکڑو. واہ. جو فائدہ ملنے میں ہے وہ جدا ہونے میں نہیں ہے. جماعت کی نماز اس لیے زیادہ ثواب رکھتی ہے کہ وہ مل کر پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. میں نماز کے نام سے یار خوش ہوا کرو. وہ ٹھیک ہے کہ آپ جمعے کی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تو ہم پڑھ رہے ہیں، مگر پڑھ تو رہے ہیں آپ. واہ واہ کیا. نماز کے نام سے خوش ہوا کرو. خوش ہوا کرو. یہ تمہاری پہچان ہے یار. جس قوم کی پہچان مٹ جاتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسے مت دیکھو کہ تمہاری نماز میں پڑھ لوں. بھائی مرید کی نماز جب پیر نہیں پڑھ سکتا تو تمہاری میں کیوں پڑھ لوں؟ بھائی نماز بھی ہماری ہے، نیاز بھی ہماری. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، ہے نا. ہم وقت پر نیاز کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں. ہماری نیاز میں بھی اثر ہے، نماز میں بھی اثر ہے. جب انگریزوں کی عملداری تھی ہندوستان میں تو ایک انگریز نے بریانی کیے، چند لقمے کھا لیے تھے، پتہ نہیں کیا مزہ آیا تھا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان لوگوں نے اللہ. اس سے پوچھا کہ 2-4 لقموں میں کیا نظر آ گیا، تو کتنا اچھا جواب اس نے دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بھائی جس قوم کا کھانا اتنا اچھا ہے اس کا دین و مذہب کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. جب سبحان. ہماری نیاز کا یہ عالم ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان. پہچان نیاز بنا کے نماز ان کو دے دی کہ جن پہ نماز فرض ہی نہیں ہے. ہمارا جن پہ فرض نہیں ہے انہوں نے مسجدوں کے لوٹے توڑ دیے، چٹائیاں پھاڑ دی. آپ جمعے کو جلوا دکھا رہے ہیں اور مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو. آپ 40 سال سے اسی لائن میں ہوں، تم سے ڈر جاؤں گا. پورا جلسہ ہو جاتا ہے، نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر. ہاں. جبکہ اس پہ اسلام کی بنیاد ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی سوال جواب کر لوں. ہاں، یہ جماعت کی نماز کیوں زیادہ ثواب رکھتی ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، کسی رکن کا اضافہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے زیادہ ثواب رکھتی ہے کہ مل کر پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مسافہ اس لیے ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے، دل سے دل ملے. واہ. یہ معانقہ اس لیے رکھا ہے کہ سینے سے سینہ ملے، محبت کا قرینہ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ سلام پر اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اخوت قائم ہے وہ باقی رہے، ٹوٹنے نہ پائے. یہ ٹھیک ہے کہ آج کا دور ترقی کا دور ہے جی. ہاں، انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے صاحب. خلاؤں میں اسٹیشن بن رہے ہیں، سمندروں میں رہائش گاہیں تعمیر ہو رہی ہیں، مریخ پر آبادی کے پروگرام ہے، چاند پر پلاٹ خریدے جا رہے ہیں. کسی بلڈر سے ملاقات کیجئے گا. انٹرنیٹ اور موبائل نے پوری دنیا کو 2 انگلیوں کے درمیان لا کر رکھ دیا. اس ترقی نے ہم کو بہت کچھ دیا، مگر افسوس یہ ہے کہ بہت کچھ چھینا بھی ہے. جو چھینا ہے اس کا بھی ذکر کرو. یہ مغربی تہذیب کا اثر ہے کہ آج اخلاقی قدر پامال ہیں.
شرافت کی مٹی پلید ہے، حیا انسان سے رخصت ہے، جائز ناجائز کے فرق مٹ رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز، گھروں کے شیرازے بکھر رہے ہیں، خاندانوں کے نظام ٹوٹ رہے ہیں، اعتماد کی فضا غارت ہو رہی ہے، چھوٹوں کے دل سے بڑوں کا ادب نکل رہا ہے، اولاد کے دل سے ماں باپ کا ادب نکل رہا ہے، مرید کے دل سے پیر کا ادب نکل رہا ہے، شاگرد کے دل سے استاد کا ادب نکل رہا ہے، بیوی کے دل سے شوہر کا ادب نکل رہا ہے، مقتدی الگ اماموں کو پریشان کیے ہوئے، امتی کے دل سے نبی کا ادب نکل رہا ہے۔ کیا آج کا امتی وہ ادب کر لے گا جو پچھلے دور کے امتی نے کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو صحابہ نے وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر منہ اور سینے سے ملنا شروع کیا، زمین پر گرنے نہیں دیا۔ کفار کا نمائندہ سہیل ابن عمرو اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے جا کر اہل مکہ سے کہا، مکے والو تم محمد اور ان کے ساتھیوں سے صلح کر لو، واللہ تم ان کے مقابلے میں جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہا وہ دیکھا جو میں نے بادشاہوں کے دربار میں نہیں دیکھا۔ وضو کا نقشہ کھینچنے کے بعد اس کفار کے نمائندے نے کہا تھا، اہل مکہ خود سوچو کہ جو قوم نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے گی وہ اس کا خون زمین پر بہتا ہوا کیسے دیکھ سکتے؟ مرتبہ نماز روزے سے بھی ملتے ہیں، مرتبہ بڑوں کے ادب سے بھی ملتے ہیں۔ بہت اچھے اشارے علامہ سید نور میاں نے اپنے تقریر میں کیے، ان کی تقریر تو میرے لیے متن ہے، شرح میں کر رہا ہوں۔ جی کافیہ انہوں نے پڑھ دیا، شرح جابی ماشاء حضرت عباس سرکار کے چچا ہیں، عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ کسی نے معلومات کے لیے پوچھا، عباس تم بڑے ہو کہ سرکار؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میری عمر 2 سال بڑی ہے، سرکار چھوٹے ہیں، مگر جو جواب دیا ہے وہ سنیے، تم بڑے ہو کہ سرکار؟ تو عباس کہتے ہیں کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں، مگر میں آپ سے 2 سال پہلے دنیا میں آپ کے استقبال کے لیے آ گیا تھا کہ آنے والا آ رہا ہے، مجھے چل کر استقبال۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب بھی ہو گیا، ادب کا دامن بھی نہیں چھوٹا، اور عباس کا جواب بتا رہا ہے کہ اسلام میں خون کے نہیں، سبحان ایمان اللہ کے رشتے چاہتے۔ سبحان اللہ۔ راستہ بنائیں، راستہ بنائیں۔ مولانا کو چاہیے کہ حالات حاضرہ پر روشنی ڈالیں، تو میں عرض کروں گا کہ حالات حاضرہ تو خود ہی روشنی میں ہیں، ان پہ کیا روشنی ڈالنا؟ ہاں، حالات کے تعلق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تھا کہ ہر مصیبت ایک عمر لے کر آتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آندھیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، گھروں میں قیام تھوڑی کرتی ہیں، ہم طوفان آتے ہیں ٹل جاتے ہیں، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ حالات کی وجہ سے اگر تصویر کا ایک رخ دھندلا ہے وہ بھی وقتی طور پر، تو دوسرا تو روشن و تابناک ہے کہ آپ کو خدا نے اسلام جیسا مذہب دیا، قرآن جیسی کتاب دی، محبت عربی جیسے پیغمبر دیے، علی جیسے مشکل کشا دیے، حسن جیسے سید دیے، حسین جیسے شہید دیے، ابو حنیفہ جیسے امام دیے، غوث پاک جیسے ولی دیے، غریب نواز جیسے مبلغ دیے، گنج شکر جیسے شیریں مقال دیے، مخدوم کچھوچا جیسے صاحب جمال دیے، اور احمد رضا جیسے صاحب کمال دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ ماشاءاللہ۔ ہمیں جو آپ کو یہ ہے لکھنؤ کی شربت، لکھنؤ کی شربت، سمجھیے جو آپ کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ مرتبہ زیادہ، عمل کم، ثواب زیادہ۔ ایک ماں باپ کے دیکھنے پر
اسلام حج مبرور کی بشارت سنا رہا ہے. سبحان اللہ. فیصلہ کرو کہ جب دیکھنے پر حج کا ثواب مل رہا ہے تو خدمت پر کیا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدمت آپ کی خصوصیت ہے یار. واہ. شہادت علی الناس کا منصب اب اس جملے کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا. آپ ہی کے پاس ہے. آپ جس کے حق میں گواہی دیں گے خدا قبول کرے گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آپ لوگوں پر گواہ ہو, رسول آپ پر گواہ ہو. اور اصل مرتبہ تو قیامت میں آپ کا ظاہر ہوگا کہ امتوں کے فیصلے آپ کی گواہی پر ہیں. ہاں زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں میرے پابند ہو, میں آپ کا پابند نہیں ہوں کہ جو ذہنوں میں لے کر آئے ہو صاحب وہ بیان کر دوں. میں نے بھی تو 7-8 سال تعلیم حاصل کی ہے, اس کا کیا ہوگا. انبیاء کی تبلیغ پر آپ سے گواہی, کیا مرتبہ ہے سرکار کے صدقے میں. حضرت نوح علیہ السلام سے جب خدا پہنچے گا, حدیث میں آتا ہے, پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام قوم کو پہنچا دیا تھا. تو سب سے زیادہ زمانہ تبلیغ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. قرآن میں آتا ہے 950 برس تبلیغ کیا آپ نے. تو جھوٹ تو دنیا میں لوگ بولتے ہیں, مگر یہ پاجی قوم میدان محشر میں بھی جھوٹ بولے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح سے پوچھے گا کہ کیا نوح نام کا کوئی ڈرانے والا میری طرف سے تمہارے پاس آیا تھا, تو بھرے محشر میں یہ قوم جھوٹ بولے گی کہ ہمارے پاس تو نوح نام کا کوئی پیغمبر نہیں آیا. وہ اگر ڈراتا تو ہم اس حال کو نہیں پہنچتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری امت کے مرتبے کو ظاہر کرے گا. سبحان اللہ ہے نا, وہ تو اللہ سبحان اللہ. نوح سچے ہے, قوم جھوٹی ہے. اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح سے فرمائے گا کہ تمہاری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نوح نام کا کوئی پیغمبر نہیں آیا. تم اس سلسلے میں کہ تم گئے تھے میرا پیغام سنایا تھا, کوئی گواہ پیش کرو. تو آپ غور کرو مسلمانوں, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں امتیں ہیں, مگر گواہی کے لیے ان کی زبان پر کسی امت کا نام نہیں آئے گا. نام آئے گا تو ہمارا نام آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 حلقہ خوبان ماہرو ہوگا, 1000 حلقہ خوبان ماہرو ہوگا. نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا, تو ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ہم گواہی دینا شروع کریں گے تو قوم نوح چلائے گی کہ جب تم ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں تو تمہیں گواہی کا کیا حق پہنچتا ہے. تو ہم جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے نہیں تھے, مگر یہ بات کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا, ہمارے پیغمبر نے قرآن کی روح سے ہم کو بتایا تھا, اور ہم نبی کو اور قرآن کو سچا کہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ قوم جھوٹی ہے اور نوح سچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج مسلمان جس نازک دور سے گزر رہا ہے, یہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میری اصلاح کریں گے اگر میں غلطی کروں گا. آپ جس نازک دور سے گزر رہے ہیں نا, بس اشاروں میں سمجھیے, کھل کر بات نہیں کروں گا. آپ سب عقل مند ہیں. جی کون صاحب؟ ہاں جی جی سبحان اللہ. آپ جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے, جی ادھر دیکھیے, ارے آپ نہیں دیکھیں گے وہ چلے نہیں جائیں گے, ان کا استقبال ہے, وہ بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. جی آپ جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے اسلام کی طرف پلٹیں, کہ اسلام ہی آپ کے دکھوں کا واحد علاج ہے. جی آپ کو جو کچھ ملا ہے اچھا, حیرت سے سنو یا خوشی سے سنا کر دم لوں گا. جو کچھ آپ کو ملا اسلام سے ملا, اور جو چلا گیا ہے وہ بھی واپس کسی اور چیز کے ذریعے نہیں, اسلامی کے ذریعے واپس ملے گا. ہمارا وجود بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام ہی کا مرہون منت ہے.
سرکار کی آمد سے پہلے عرب میں مسلمان نام کی کوئی قوم نہیں، سرکار تشریف لائے تو آپ کو وجود ملا۔ پھر یہ قوم غربت کا شکار تھی، تالاب کے پانی درختوں کے پتوں پر گزارا ہوا کرتا تھا، مگر اسی اسلام کے طفیل میں خوشحالی کے دروازے کھلے، یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ حال ہو گیا خوشحالی کا کہ سب زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ سینے پر رکھ کے فیصلہ کر کہ ہمارے مزاج کی تقریر سناؤ۔ میں کہتا ہوں شیر راجستھان کی حضور کلیم میاں کی موجودگی میں کہ آج بھارت کا خوشحال مسلمان یعنی صاحب نصاب مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ نکال دے تو مسلمانوں میں کوئی بھکاری ہو سکے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ ہیں؟ جبکہ سب سے زیادہ مانگنے والے ہماری قوم میں ہیں۔ بیماروں کی طرح گردن نہ ہلاؤ، اچھا تندرستوں کی طرح ہلاؤ کہ ہاں 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 خوش کر دو۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جسے بیمار دیکھے تو تندرست ہو جائے، نہ کہ تندرست دیکھے تو دواخانے جانا پڑ جائے۔ جو مسلمان کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ پھر آپ کی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، فتوحات کے دروازے کھلے، حکومتوں کی لائن لگی، اور آج اسی اسلام کے طفیل میں روئے زمین پر 57 حکومتیں ہماری۔ بولو یہ کس کا طفیل ہے؟ گویا اسلام کے طفیل میں عزت بھی ملی، دولت بھی ملی، حکومت بھی ملی، جنت کی بشارت بھی ملی، دین ملا، دنیا مل گئی۔ اسی کو وسیم بریلوی کہتا ہے کہ یہاں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی، یہاں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی۔ مدینہ ایک خزانہ ہے دیدور کے لیے، سبحان اللہ، مدینہ بہت خوب۔ ایک خزانہ ہے، یہ اسلام ہے، زندگی بھر کا معاہدہ ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آگے چل کے کہتا ہے کہ تڑپ تڑپ کے غم مصطفیٰ میں جینا ہے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ بہت خوب، واہ۔ اور وسیم آؤ درے مصطفیٰ پہ سر رکھ دو۔ ہاں یہ دیکھ لو 100 کا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے۔ دور کے لیے وہ تڑپ تڑپ کے غم مصطفیٰ میں جینا ہے۔ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ ارے رے رے رے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، ارے رے، ہاں ہاں، اللہ آپ کو ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے۔ یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، ہے نا؟ تڑپ تڑپ کے غم مصطفیٰ میں جینا ہے۔ ہاں نماز پڑھ لی اور 100 گناہ معاف، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ مارے جوش کے ٹھکانہ نہیں، اور جس کا لیا آج تک دیا نہیں، یہاں یہ چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، علماء معاف کریں، یہ ان کے معیار کا بیان نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی، مدینہ ایک خزانہ ہے دیدور کے لیے، وہ تڑپ تڑپ کے غم مصطفیٰ میں جینا ہے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ وسیم آؤ درے مصطفیٰ پہ سر رکھ دو، کوئی مقام نہیں اس سے بڑھ کے سر کے لیے، سر کے لیے، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ کوئی مقام نہیں اس سے بڑھ کے سر کے لیے۔ واہ۔ حضور محدث اعظم کچھوجوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چشم بینا، ہائے ہائے، مجھ سے اصل میں ترنم میں پڑھا نہیں جاتا، شعر پڑھتا ہوں تو مجھے اٹھاتا ہوں، خود اٹھنا پڑے، مگر آپ سنیے، محدث اعظم کسی فرد کا نام نہیں ہے، ہائے ہائے، عشق رسول کی ایک تحریک کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے، کہتے ہیں کہ چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ،
مہو خاور کا کوئی ترجمہ نہیں کروں گا، یہ ساقیہ کا جلسہ. چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ. واہ 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 سبحان بینا اللہ. تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ. اور یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک. تجھ سے سب ڈر جائیں گے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے تو ڈر کے دیکھ. اور کیا مختہ کہا ہے خدا کی قسم کہ زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری. زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری. دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دیکھ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے مولانا من کہا ہاں بول کہ اسلام کا کیا ہوگا، من کا تیرا کیا ہوگا. اپنی فکر کر، اسلام کی حفاظت خدا کر رہا ہے، ہاں بے یہ شک. مٹنے والا نہیں ہے. ہاں اس کی بنیاد فانی نہیں باقی چیزوں پر ہے. سبحان اللہ. ہاں اسلام کسی کی دولت کو نہیں شرافت کو دیکھتا. واہ یہاں سیرتیں پہلے ہیں صورتیں بعد میں ہیں. آپ رنگوں پہ جھگڑا کر رہے ہیں، اسلام رنگ کو نہیں ڈھنگ کو دیکھتا ہے، بے شک. ذات کو نہیں بات کو دیکھتا ہے. اسلام کے معیار پر جو بھی پورا اترتا ہے اسے عزت ملتی ہے، جو نہیں اترتا وہ عزت سے محروم رہتا ہے. ابو جہل پورا نہیں اترا، ٹھوکر سے مار دیا گیا. بلال پورے اترے، سر کا تاج بنا لیے گئے. ذرا عبرت حاصل کیجئے. ابو جہل سردار عرب ہو کر بھی ذلیل و خوار، اور آمنہ کا لال ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر بھی کونین کا تاج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کی ہمیں ضرورت کیا؟ ہاں یہ مت کہو ہم نے اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کو تہذیب دی، سلیقہ دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہر طرح سے اس کی زلف برہم کو سنوارا. ہماری قربانیوں کے بغیر ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. میں نے خود اپنے شعر میں کہا ہے کہ کھنڈر دیار وفا کے کوریٹ کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے کوریٹ کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا. ارے اچھے شعر پر ڈال دیا کرو یار. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے چہرے پہ نظریں گاڑا دی تو مجھے بیمار کرو گی کیا؟ ارے کھنڈر دیار وفا کے کوریٹ کر دیکھو، دیکھو ہاں ہاں ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا. ہم یہاں بھارت میں 1000 سال سے رہتے ہیں اور آگے بھی یہی رہیں گے، مگر اپنی پہچان کے ساتھ رہیں گے، اپنی شناخت. سبحان اللہ. یہ خالص مذہبی تقریر ہے. ہندوستان کا آئین بہت پیارا ہے. یہاں ہر قوم کو اس نے حق دیا ہے کہ اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزارے. ہم بھی یہی کے باشندے ہیں. آئین کی روح سے ہم کو بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں، شناخت کے ساتھ زندگی گزاریں. اب سید افسر سے پوچھو کیا ہے ہماری شناخت؟ اصل شناخت ہماری مکان نہیں، کاروبار نہیں، یہ لباس نہیں. ہماری اصل شناخت جو ہے وہ ہمارا دین ہے. بولو ہمارا دین قرآن ہے، یہ اذان ہے، یہ نماز ہے، یہ خانقاہیں، یہ درسگاہیں، یہ عبادت گاہیں، یہ اولیاء کی آرام گاہیں، یہی ہماری پہچان ہے. اسی پہچان کے ساتھ ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے. یہ پہچان ہم کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں ہیں. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ہمارے پیغمبر نے 1400 برس پہلے
قرآن کی زبان میں ہم کو بتایا تھا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اسی دین پر زندگی گزارنی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی دین پر مرنا ہے۔ کیوں؟ ادھر دیکھو، وہاں انتظام ہے، یہاں آپ سے خطاب ہے۔ ہاں ارے ادھر دیکھو نا، آپ سے کچھ کہنے والے تھوڑی ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اچھا کہا اسی دین پر زندگی گزارو، مرنے کے بعد فوراً اسی دین کے بارے میں سوال ہونا۔ بتایا نا سید نور میاں نے، 3 سوال ہوں گے، من ربک وما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کون ہے تیرا رب؟ اسی کا کھایا، اسی کی زمین پر دندنایا، اسی نے تجھ کو پیدا کیا، زندگی دی، بول کون ہے تیرا رب؟ وما دینک، یہاں آ گیا قبر میں، کس دین پہ زندگی گزار کے آیا؟ اور یہ ذات جو تیرے سامنے بیٹھی ہے، اب زمانہ کسی اور کا نہیں، انہی کا ہے، بول پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ ارے ہم نے یہ سوال تو سنے ہیں تو جواب دنیا میں، اس کی دنیا میں تیاری کرو۔ ہمارے عوام، حضور معاف کیجئے گا، خود تو کچھ کرنا نہیں چاہتے، سارا کام مولاناؤں سے، اماموں سے لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، گجرات کے ایک شہر میں یہی روایت بیان کر دی، 3 سوال ہوں گے، من ربک وما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو کے بولے کہ یہ تو عربی زبان میں ہے، ہم کو تو عربی آتی نہیں، ہمیں تو ترجمے کے لیے قبر میں ایک امام کی ضرورت پڑے گی۔ ابے من کا عجیب آدمی یار، ابے ہر مرنے والا اگر ایک امام کو لے جانے لگا تو ایک ہی دن میں اماموں کا پلیٹ فارم صاف ہو جائے۔ لا حول ولا قوت، یہ حال ہو گیا ہے۔ ایک ذرا سا مرغا بولتے ہیں کہ مرغی بولتے ہیں یہاں، مرغا تو اس سے ذبح نہیں ہو رہا ہے، اس میں بھی امام اور مؤذن۔ پتہ نہیں تیرا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جس سوال میں زبان میں جواب ہوگا، سوال ہوگا، وہ اللہ پہلے بتا دے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ اصل میں سفر کے دوران عجیب لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ہم کانپور گئے تقریر کرنے کے لیے، وہاں حضرت کلیم میاں صاحب کا بہت بڑا سلسلہ ہے، نماز کے موضوع پر جلسہ تھا، تو ہمارا نمبر آیا۔ ہم نے کہا بھائی شروع کی سے عادت ڈالو بچوں کو نماز پڑھانے کی، بچہ 7 برس کا ہو نماز پڑھاؤ، 10 برس کا ہو نہ پڑھے تو مار کر پڑھواؤ۔ تو ایک بے نمازی کھڑے ہو کے بولا کہ اس کا باپ نہ پڑھ۔ سب سے بڑے نمازی وہ ہیں جو عید پکڑے، اور ان سے بھی بڑے وہ ہیں جو پڑھتے۔ علماء ہندوستان میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ بس آخر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ ان کی قدر کرو، حوصلہ افزائی کرو، حوصلہ افزائی کرو۔ دین کا کام جو ہے یہی کرنا ہے، دین کا چمن انہی سے رہا، دین انہی سے قائم ہے۔ قدر کرو، حوصلہ افزائی کرو، ٹانگ پکڑ کے مت کھینچو۔ آپ بس اتنا کر لو کہ اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کر لو، اپنے بال بچوں کو یہ دین سکھا دو۔ تم سے تمہارے بال بچوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، ہم سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ گھروں میں جو مغربی تہذیب گھس گئی ہے اسے باہر نکالو، اسلامی تہذیب کو فروغ دو۔ مہمان رخصت ہو تو بچوں سے بائی بائی مت کہلواؤ، خدا حافظ کہلواؤ۔ زیادہ انگریزوں کا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مہمان دیکھا پپو کدھر گیا لڈو، کدھر گیا لڈو، ابھی یہ جا رہے بھائی بھائی، ارے خدا حافظ کہلاؤ۔ دنیا میں صرف 2 تہذیبوں کا تصادم ہے آج، ایک مغربی اور دوسرے مشرقی یعنی اسلامی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو فروغ دیں۔ یہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے،
یہ رواج بڑھتا جا رہا حضور. علماء پریشان ہیں آپ کی طرف سے. ہم ایک شادی میں گئے ایک جگہ, وہاں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے لوگ. میں نے صاحب خانہ سے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ اجازت دیں, میں نہیں کھا سکتا کھڑے ہو کے. کہ نہیں, آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے, آپ بیٹھ کے کھائیے. ایک صاحب جو میرے قریب ہی میں بڑے مسلمانی تھے, پڑھے لکھے تھے, وہ بھی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے. میں ان کے قریب گیا, میں نے کہا یار کھڑے ہو کر کھانے میں جو فائدہ ہے وہ ہم کو بھی بتاؤ یار, تو ہم بھی وہ فائدہ اٹھائیں, ہمیں کیوں محروم کرتے ہیں. تو فائدہ کیا بتاتا, اس کا باپ بھی نہیں بتاتا. تو میرے اوپر ہی سیدھا ہو گیا. مجھ سے کہنے لگا تم مولانا لوگ کون سی دنیا میں جی رہے ہو, تم پرانے خیال کے آدمی ہو. یہ طریقہ VIP لوگوں کا ہے, یعنی کھڑے ہو. تو میں نے کہا اچھا VIP اسے کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر کھانا کھائے. تو میں نے کہا یار جانوروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا آپ فرق یہ ہے کہ آپ جو ہے نئے VIP ہوئے تو پرانے VIP. اور میں نے کہا سب سے بڑا VIP تو یہ گدھا ہے, آج تک بیٹھا ہی نہیں, چارہ پانی کیا پیشاب بھی دیکھ رہے ہیں. برائیوں کو اچھائیوں کا نام دے کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش. ہم کو تو ہر حجاب میں آتے ہو تم نظر, دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو. واہ واہ, برائیوں کو اچھائیوں کا نام, رشوت کا نام چائے پانی, یہ تم نے رکھا ہے. ابھی 2-4 روپے میں چائے پانی ہوتی تھی, اب یہ لاکھوں میں رشوت نہیں بیٹھے. یہ تمہیں گناہگار بنانے کی کوشش. تمہارے سامنے نبی کی سنت ہے, اس پہ چلو. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے. کہنے لگے غلام رسول. میں نے کہا یار نام تو بہت اچھا ہے, مگر رسول کا غلام اور رسول کی سنت کے خلاف کھانا کھاوے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آج کل نام بہت اونچا رکھ لیتے ہیں لوگ, کام نیچا. ایک صاحب کا نام تھا رمضان علی. رمضان پتہ چلا روزہ ایک نہیں رکھتا. آپ سوچ رہے ہو یار مولانا بہت نیچی تک, تو اونچی آپ بتا دیجئے کون سی. میں نے انہیں ایک روایت سنائی, وہ آپ بھی سن لیجئے. اس کے بعد احسان دانش کے 3 شعر پڑھ کر میں بیان ختم کرتا ہوں. یہ بڑا کامیاب جلسہ ہے, یہاں کام زیادہ ہے, ٹائم کم ہے. میں نے کہا یہ ایران حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا, گورنری نظام چلتا تھا. حضرت حذیفہ ابن یمان سرکار کے مشہور صحابی ہیں, وہ گورنر بنا کر بھیجے گئے. ایران کی تہذیب اور تھی, عرب کی تہذیب اور. وہ کھانا کھا رہے تھے, ایک فارسی غلام جو تھا کھانا کھلا رہا تھا, اس نے 2 باتیں نوٹ کی حذیفہ ابن یمان کی, اور دونوں پہ اعتراض کر دیا. کھانا کھلا رہا تھا, آپ نے پلیٹ کو خوب صاف کیا ہے نا, درمیان میں ایک لقمہ فرش پر گر گیا تھا. حذیفہ ابن یمان نے وہ بھی اٹھایا, دھول جھاڑی, اس کو منہ میں رکھ لیا ہے نا. فوراً فارسی غلام نے اعتراض کیا, آپ کو کس نے گورنر بنا دیا, آپ تو بڑے بھوکے معلوم ہوتے ہیں, پلیٹ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ نے. ایک لقمہ گر گیا تھا, اسے منہ میں رکھ لیا آپ نے. اب آپ موقع کی نزاکت کو دیکھیے. آپ عرب میں نہیں, دیش میں, ایران میں ہیں, پردیش میں ہے, دیش میں نہیں ہے. مگر مسلمان ماحول کو نہیں دیکھتا ہے, فرمان رسول کو دیکھتا ہے. وہ حالات کو نہیں, نبی کی ذات کو دیکھتا ہے. یہ فارسی غلام سمجھ رہا تھا کہ آنے والا گورنر ایران کی تہذیب پر عمل کرے گا, مگر اسے پتا نہیں تھا کہ آنے والا گورنر بعد میں ہے, مصطفیٰ کا غلام پہلے, عاشق پہلے ہے. اور مسلمان جہاں جاتا ہے اپنی تہذیب کو ساتھ لے کر جاتا ہے. جو جواب دیا ہے وہ میں عربی میں دہراتا ہوں, اور پھر ترجمہ کرتا ہوں. آپ سر سے لکھنے قابل, وہ تو گورنر ہیں, آپ زیادہ وارڈ کے ممبر ہیں جی, اور اس سے زیادہ کیا ہیں. دماغ کو اپنے قابو میں رکھو. اچھا منظور ہے اس بس میں اصلاح مفاسد. لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. پورے ایران کے گورنر ہیں, بھیجنے والے حضرت عمر ہیں, اور وہ اعتراض کر رہا ہے کہ پلیٹ صاف کیا, لقمہ بھی منہ میں رکھ لیا.
ایک مرتبہ سرکار حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا، دھول جھاڑی اپنے منہ میں رکھ لیا اور فرمایا یہ ٹکڑا جب کسی قوم سے خدا چھین لیتا ہے بے حرمتی کی وجہ سے تو پھر دوبارہ اس کو دیتا نہیں۔ ہاں، پلیٹوں میں چھوڑنے کا رواج شادی بیاہ میں بہت ہو گیا، ظاہر ہے کہ جو کھانا بچا ہے پلیٹ میں وہ پھینکا ہی تو جائے گا، کوئی دوسرا تو کھائے گا نہیں۔ تو کیا یہ رزق کی بے حرمتی نہیں ہے؟ وہ جو قوم رزق کی بے حرمتی کرے گی خدا اس سے رزق چھین لے گا۔ لوگ ہم سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا کیا کہ برکت کہاں گئی؟ میں نے کہا جب حرکت ہی اچھی نہیں ہے تو برکت کہاں گئی؟ واہ واہ کیا بات ہے۔ برکت کو ہتھیانے کی ضرورت ہے، حرکت ٹھیک کر دے رہے ہو۔ ارے صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ پلیٹ کو صاف کر دیا، لقمہ بھی منہ میں، تو فرمایا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ایران کے احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ، میں کبھی نہیں چھوڑ دوں گا مگر نبی کی پیروی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سعید اختر صاحب بھوجپوری۔ میں ایران چھوڑ دوں گا مگر نبی کا فرمان نہیں چھوڑے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ 3 شعر احسان دانش کے، اور آخری شعر کی وجہ سے میں یہ سنا رہا ہوں۔ احسان صاحب یہی کے تھے، پاکستان چلے گئے، انتقال ہو گیا، اپنے مسلک کے تھے اور استاد آدمی تھے۔ فاضل بریلوی کی زمین میں یہ شعر نکالے اور اچھے نکالے۔ وہ بارگاہ رسالت میں سب کی طرف سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا ہم بادشاہوں کے نہیں، یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا، تیرا واہ واہ، فقط نقش کفے پا تیرا۔ اور ہم زبی والے ہی کرتے نہیں تیری تعریف، ہم زبی والے ہی کرتے نہیں تیری تعریف، آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا، آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا۔ اور دیکھیے آج کے تناظر میں یہ شعر سنیے کہ پورے قد سے جو کھڑے ہیں تو یہ تیرا ہے کرم۔ واہ واہ واہ، پورے قد حضور سے۔ کریم میاں صاحب آج جن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، پورے قد سے نہیں کھڑا ہو سکتا، آدھے سے بھی ہو جائے تو مگر شاعر کہتا ہے کہ آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑے ہیں تو یہ تیرا ہے کرم۔ بولا بے شک، پورے قد سے جو کھڑے ہیں تو یہ تیرا ہے کرم، ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سہارا تیرا، بہت خوب، نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سہارا تیرا، ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور اپنے مرقد کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے لے کے جاؤں گا چراغ رخ زیبا تیرا، سبحان اللہ، واہ لے واہ، کے جاؤں گا۔ ہاں، اب یہ بھی طے کر کے جائیے کہ اپنی اردو ٹھیک کریں گے آپ، نہیں بچوں کی ٹھیک کرائیے، ورنہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے یار۔ لے کے جاؤں گا چراغ رخ زیبا تیرا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا قربان، معراج کی رات میں آپ فلسطین تشریف لائے تھے، مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھی تھی۔ اب ایک بار گزارش غلاموں کی اور ہے کہ لے کے جاؤں گا چراغ رخ زیبا تیرا، یا رسول اللہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم ساقیہ جو بزرگوں کی امانت و وراثت ہے اسے قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین، اس کے سامنے جو تعلیمی تعمیری منصوبے سب کو پائے تکمیل۔ آمین شہر آمین، راجستھان اساتذہ انتظامیہ کمیٹی سب کو خدمات پر بہترین نظر عطا فرمائے، آمین آمین یہ طلباء آمین۔ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں انہیں میری مبارکباد ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے اس میں کامیاب ہو۔ آج کی بزم کے دولہا تو یہی ہیں، ہم تو سب براتی ہیں یار، مگر یہ وہ دولہا نہیں ہے جو آبادیوں میں مل جاتے ہیں، یہ اسلام کے دولہا ہیں جو اسحاقیہ میں ملتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، دولہا کے سر پر ارمان کا صحرا اور ان کے سر پر قرآن کا صحرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔